خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا تاکہ ہم مل بیٹھ کر خدا ان کے نام کو جلال دیں۔ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا کم کر دیجیے گا پلیز، تھینک یو۔ ساجن بھائی چیک کر لیجیے گا لائیو کے لیے بھی۔ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں اس سارے وقت کے لیے۔ گو دکھ، تکالیف اور بہت ساری مصیبتیں خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے ہماری راہ میں آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خادم ہیں اور ہمارے گھرانوں میں مصیبتیں نہ ہوں۔ بہت سارے انبیاء کرام، بہت سارے رسول، ایون گو کلیسیا کی ابتدا کے دوران بھی بہت ساری آزار رسانیاں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مسیحیت جو ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ میں اپنے گھرانے کے بہاو پر آپ سب کی دعاؤں کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے گھرانے کو دعاؤں میں یاد رکھا، آپ ہمارے اس دکھ میں شریک رہے، اور میں زرناب کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ شی از اے گریٹ لیڈر۔ تو جو لیڈر ماں کے ساتھ ساتھ وہ ایک گریٹ لیڈر بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ غم کی اس گھڑی میں ایز اے لیڈر اس نے اپنا وہ ٹریگر جو ہے وہ آن کر لیا تھا، اور وہ ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کے صدمہ، ہر طرح کی مصیبت سے جو اس حادثہ کے بعد آتی ہے خدا نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں خدا کی خادمہ کے لیے دعا تو آپ کرتے ہیں، اس کی ساری خدمت کو اپریشیٹ کرنے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ جتنی آپ محبت خدا کی خادمہ سے کرتے ہیں اتنی تالیاں بجائیں گے۔ شی از گریٹ لیڈر، اور جس طرح اس نے اپنے آپ کو کور کیا، سنبھالا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اپنی ماں کو، ان کی تربیت ہے۔ کیونکہ جب ہم نے کھاریاں کے اندر اس خبر کو سنا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنے آپ کو سنبھال پا رہا تھا۔ بھائی مینول وہاں پہ موجود تھے، یہ باہر بھاگ گئے، انہوں نے کہا میں نہیں اتنے کھلونا۔ میں بھی بڑے کنٹرول میں خداوند نے تسلی دی ہے کھڑا ہوں۔ اور تب انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ، تو میں اپنی ماں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بڑی تسلی میں رہی، کیونکہ کیڈن کے ساتھ ہمارا جو پیار ہے، تھا نہیں ہے، وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ہمارے گھر کا چھوٹا صاحبزادہ ہے، وہ تھا نہیں ہے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ کیڈن سے ہمارا پیار ہے۔ کیڈن خداوند ہمیں دوبارہ دینے کو ہے۔ اس کا بدن لباس اگرچہ تھوڑا ڈیمیج ہو گیا تھا گرم پانی کے باعث، خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ وہ ہم آپ کا بیٹا جو ہے، میں نے لاسٹ بھی تدفین کے مراحل سے پہلے جب جنازے کی رسومات ادا کی جا رہی تھی تو مجھے موقع ملا، میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی 2 منٹ بولیں، تو میں نے ایک بات کی تھی کہ جب ڈاکٹروں سے نہیں بن پایا تو ڈاکٹر نے کہا مجھے دو، میں اسے ٹھیک کر کے واپس دے دوں گا۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی تسلی کی ہے۔ آپ ہمارے گھرانے کو، ہمیں، ہماری ساری فیملی کو، بھائی ساجن کو، اور یہ بھی بہت اچھے، انہوں نے اپنے آپ کو بہت جلدی کور کیا۔ اور سب سے پہلے جو خبر میں نے بریک کی تھی میں نے بھائی کو، کیونکہ اس رات میں خود ہاسپٹل میں تھا، میں نے بھائی کو کہا تھا کہ بھائی 4 بجے کا ٹائم تھا، بڑی تسلی میں دکھ ہوتا ہے، لیکن بھائی نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ میں بھائی ساجن کے لیے، زرناب کے لیے، بھائی فراز کے لیے، اپنے ساری فیملی کے لیے، بالخصوص اپنی ماں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ میں نے ایک بات کی تھی وہاں پر، اس سے پہلے کلام خدا کی جانب آگے بڑھیں، میں نے ایک بات کی، میں نے کہا کوئی بھی خدا کے خلاف نہیں بولے گا۔ خدا مبارک تھا، مبارک ہے اور مبارک رہے گا۔ ہاللویا۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ میں بہت سارے گھروں میں جاتا ہوں تو مجھے بہت ساری ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں جو غیر ایمانداروں کے منہ سے کی طرح ہوتی ہیں، ان کی باتوں کی طرح ہوتی ہیں۔ تو پھر ہمارا ایمان
اگر مصیبت میں کام نہ آئے تو بے فائدہ ہے. اگر ہمارا ایمان مصیبت میں ختم ہو جائے، نکارا ہو جائے، تو کچھ فائدہ نہیں ہے. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مصیبت میں بھی کارآمد ہے. میں ورشپر ہماری یہاں پر بیٹھی ہیں، صاحبزادی ہیں ورشپر مسکان سیمول، ان کے والد کے لیے بھی خداوند کا شکر گزار ہوں. دیکھیں انہوں نے بھی 6 مہینے اذیت میں سے گزارے ہیں. میں ان کے سارے غمزدہ خاندان کے لیے تسلی کی دعا کرتا ہوں. خداوند کل رات ہم وہاں پر بھی تدفین کے مراحل سے گزرے ہیں. بھائی آصف، خداوند آپ کے خاندان کو، آپ کی سسٹر کو تسلی عطا کرے. سو ہم زندگی کی دعا کرتے ہیں، کبھی موت کی دعا ہم نے نہیں کی. سو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. اگرچہ موت برحق ہے، موت برحق ہے، لیکن ہمیں زندگی کی دعا کرنا چاہیے. خداوند آپ کے گھرانے کو بھی بہت زیادہ تسلی عطا کرے. انسان کی باتیں محض باتیں. توڑ پھوڑ سے بحالی تک، آج کا ہمارا جو عنوان ہے، توڑ پھوڑ سے بحالی تک. ایوب 42واں باب اس کی 10ویں آیت. توڑ پھوڑ سے بحالی تک، یعنی توڑ پھوڑ کے بعد بحالی کس طرح سے آئے گی. ایوب 42واں باب اس کی 10ویں آیت کریمہ. کتاب مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند نے، اس کی گین اور بیس تھوڑی سی کر دو، تھینک یو. اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا. سب کہے خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے، سب کہیں اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا. اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس سے پہلے، یعنی جتنا اس کے پاس پہلے تھا، اس کا 2 چند دیا. آمین آمین. یعنی جتنا ایوب کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا جب اس نے دوستوں کے لیے دعا کی. پرمیشن ٹو بروکنس. خدا توڑ پھوڑ کی اجازت دے دیتا. یہ اجازت صحت تندرستی میں توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے. یہ توڑ پھوڑ اولاد کو لے لینے کے طور سے ہو سکتی ہے. یہ توڑ پھوڑ بزنس کے لے لینے کے طور سے ہو سکتی ہے. لیکن اس توڑ پھوڑ میں ایوب گزرا ہے. ایوب جس کو صابر کہا جاتا ہے وہ صبر کرتا. اس کی اولاد 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں. کتنے؟ 7 بیٹے 3 بیٹیاں ایک دن میں خدا نے لے لیے. 7 بیٹے 3 بیٹیاں ایک دن میں خدا نے لے لیے. تو بھی کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ صبر کے اندر تھا. اور یہ لے لینے کا جو کرائیٹیریا ہے اس میں گناہ نہیں ہے. اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. لکھا ہے ابلیس خدا کے پاس آتا ہے اور خدا اس سے کہتا ہے تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا زمین پر چلتا پھرتا آیا. اس نے کہا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر غور کیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے. یاد رکھیے کہ خدا دیکھتا ہے تو ابلیس بھی دیکھتا ہے. اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو ابلیس بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہے. لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا
और इब्लीस ने भी देखा अय्यूब को, उसने कहा मैंने देखा है तेरा हाथ अय्यूब पर है। इसको थोड़ा और, इसको जो मतलब बारीक है थोड़ी आवाज, इसको थोड़ा बेस कर दें इसकी प्लीज, और गेन भी थोड़ी सी प्लीज। लिखा है, ये ज्यादा बारीक हो गई है, प्लीज थोड़ा इसको कम करें और बेस इसकी ज्यादा करें। हालेलुया, ताकि मेरी ओरिजिनल आवाज, यस यस, थोड़ा सा और, प्रेज प्रेज प्रेज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर। लिखा है अय्यूब का हाल शैतान ने भी देखा, खुदा ने भी देखा, और खुदा ने कहा तुमने मेरे बंदा, उसने कहा देखा। इब्लीस देखता है, उसने कहा तेरा हाथ उस पर है। यानी इब्लीस जानता है किन पर खुदा का हाथ है और किन पर नहीं है। उसने देखा, उसने कहा ठीक है, खुदा ने जुत्ती चंगी पाई बच्चे ने जी। लिखा है कि उसने देखा, शैतान ने भी देखा, खुदा ने भी देखा, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा जिन्हें टुरना फिरना तो जुत्ती ला हड़े हो जाए, आसानी हो जाएगी मेरे लिए भी, प्लीज। खुदा ने इजाजत दी, खुदा ने कहा ठीक है तूने देखा। उसने कहा अगर तू हाथ हटाए तो फिर देख ये तेरे खिलाफ जाएगा, क्योंकि तूने से बेटे बेटियां मालो दौलत पैसा बहुत कुछ अता कर रखा। अगर तू इससे इस पर से हाथ हटाए तब तू देख ये तेरे खिलाफ जाएगा। अब असल सिलसिला यहां पर शुरू होता है। वो खुदा कहता है, खुदा कहता है कि ठीक है मैं अपना हाथ हटाता हूं। खुदा हाथ हटाता है, तूफान आता है, उसके बेटे बेटियां जो शुक्रगुजारी करते होते हैं, एक ही वक्त में मस्मार उस छत के नीचे जो है वो रोन दिए जाते हैं। उसके नौकर चाकर और लुटेरे आते हैं, उनका माल असबाब लूट कर चले जाते हैं। सेहत भी खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उसके नासूर बन जाते हैं, और वो कीड़े जो नीचे गिरते हैं उसे उठा कर अपने जख्मों में दोबारा रखता है। और कंडीशन इस तरह की होती है कि उसकी जीवन साथी जो उसकी बीवी है वो कहती तू खुदा के खिलाफ बोल और मर जा, तेरी जिंदगी में यही कुछ है, सब कुछ चला गया है, ना औलाद है, ना दौलत है, ना सेहत है। और अय्यूब की जिंदगी के अंदर so many questions, अय्यूब सवालात से भर जाता। अगरचे खुदा के खिलाफ नहीं बोलता, बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। कुछ सवालात ऐसे कि वो अपने दिन पर जिसमें वो पैदा हुआ लानत करता, लेकिन खुदा के खिलाफ नहीं बोलता। So many questions। जैसे जैसे वो टूटता गया उसका ईमान और गहरा होता गया। तोड़ फोड़ में बहाली, जैसे खुदा उसको तोड़ रहा है, अय्यूब का ईमान बढ़ता जा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को इस कंडीशन में देखा है, जब खुदा उनको तोड़ता है उनका ईमान जाता रहता है। और अगर ईमान जाता रहेगा आप कुछ भी खुदा से हासिल नहीं कर सकते। अगर अय्यूब का ईमान इस तोड़ फोड़ में चला जाता तो क्या वो खुदा से कुछ हासिल कर पाता? मुझे बताइए, हासिल कर पाता? उसके 7 बेटे 3 बेटियां जो वापस मिले आते, वो खुदा के खिलाफ नहीं बोला, वो खुदा के खिलाफ नहीं गया। और इस तोड़ फोड़ के सारे प्रोसेस के अंदर अगरचे टूट रहा है, तोड़ना या टूटना सजा नहीं बल्कि तैयारी है। हालेलुया।
آپ کو خدا پرپیئر کرتا ہے، آپ ایمان کے اگلے درجہ پر چلے جاتے ہیں۔ لکھا ہے داؤد کہتا ہے اچھا ہوا مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین اور گہرے طور سے سیکھ سکوں اور لائق طور سے تیرے ساتھ آگے بڑھ سکوں۔ مصیبتیں ہمیں خدا سے دور نہیں کرتی، وہ مصیبتیں اچھی ہیں جو خدا میں اور آگے لے جائیں۔ ایمان رکھتے ہیں؟ بہت ساری مصیبتیں، آسانیاں جب شاگردوں پر آئی نا تو وہ خدا کے قریب ہوتے گئے اور قریب ہوتے گئے۔ رسول شاگرد یسوع مسیح کے بعد یہاں پر بھی اس کے اندر ایمان ہے، یہ جانتا ہے کہ میرا ٹوٹنا سزا نہیں بلکہ خدا میرے اندر کام کر رہا ہے اور میرے اندر خدا تیاری کر رہا ہے تاکہ میں اور ایمان میں آگے بڑھ کر خدا کے نام کو جلال دے سکوں۔ خدا نے ہمارے گھرانے کے اندر جو توڑ پھوڑ کی ہے، اس سے ہمارے دلوں کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اس سے ہم اور زیادہ خدا میں آگے بڑھیں گے اور ابلیس شرمندہ ہوگا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سے توڑ پھوڑ جو ہوتی ہے یہ ایمان کو گہرا کرتی ہے۔ ضروری ہے اس توڑ پھوڑ میں آپ کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے، ہوتا ہے۔ ایوب کے ساتھ بھی ایسا، کتنا پیار کرتا ہوگا اپنے 7 بیٹے جوان تھے، 3 بیٹیاں جوان تھیں لیکن ان میریڈ تھے ابھی تک۔ 7 بیٹے 3 بیٹیاں، لیکن کتاب مقدس کے اندر بھائی یہ نا چیئر یہاں سے ہٹا دیں تاکہ میرا باہر بھی کانٹریکٹ ہے، باہر لوگ بیٹھے ہیں۔ بھائی پلیز یہ چیئر یہاں سے آپ نے ہٹانی، دروازہ کھلے گا تو مجھے باہر دھیان، پلیز پلیز۔ ہاں پنکھا آپ لگا لیں، پنکھا لگا ہوا ہے ویسے تو یہ والا آن کر لیں۔ نہیں اس کو رہنے دیں پلیز پلیز، ماحول خراب نہ کریں۔ یہ والا داؤد ادھر آؤ، یہاں سے یہ پنکھا لگاؤ اور یہ چیئر پیچھے کرے۔ سنیے، بروکن ہارٹ، یہ دروازہ بھی کھول دے بیٹا۔ آصف بھائی ادھر آئیں، یہ پنکھا آن کریں پلیز، تھینک یو۔ میرا اصل میں دھیان باہر بھی رہتا ہے، ایسے نظر نہیں آتا باہر سے۔ یہ والا بھی آن کر دیں جی۔ خدا نے توڑا، دل بھی ٹوٹا ہوا ہے ایوب کا، اور جب دل ٹوٹا ہوا ہے کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے دوست آ چکے ہیں لیکن ایوب تنہا ہے دوستوں میں بھی۔ گرد بہت سارے لوگ ہیں لیکن وہ 7 بیٹے 3 بیٹیاں جو گئے ہیں وہ دوست ان کی کمی پورا نہیں کر پا رہے۔ اگرچہ دوست آئے ہیں، ایوب تنہا ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ اس کے گرد ہیں، ایوب تنہا ہے۔ اور لکھا ہے جب ایوب تنہا ہے تو اس کے دوستوں نے اس کے خلاف الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ جج بن گئے، انہوں نے کہا ضرور تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا۔ میں لاسٹ ڈیز میں خادم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ان دنوں میں تو بہت سارے خادم گھر ابھی تک آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جب مجھ پہ مصیبت آئی تو ایک کپل جو ہے وہ فلاں کسی علاقہ سے آئے اور کہتے ہیں ہم خدمت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ویلکم، ہم آپ کو تسلی دینے آئے۔ انہوں نے کہا جی ویلکم، آپ تسلی کی بات کریں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور خدا نے آپ کو اس گناہ کی سزا دی ہے تاکہ، اور اسی لیے آپ کی بیٹی جو ہے وہ جا چکی ہے۔ کہتے ہو میں نے سوچا کہ اچھی تسلی دی آپ نے کوئی گناہ کیا؟ کہتے میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے میں نے گناہ کیا، آپ کو خدا نے بتایا؟ کہتے جی خدا نے بتایا۔ اس نے کہا آپ ایسا کریں، آپ گناہ بھی بتا دیں، کیونکہ میں نے توبہ کرنی ہے تو مجھے گناہ بھی بتا دیں۔ اگر خدا نے آپ کو کہا ہے اس نے گناہ کیا ہے
تو ضرور یہ بتائے گا کہ گناہ کون سا. کہتے یہ ہم پوچھ کے بتائیں گے. کہتے اس تو بعد وہ آئے نہیں. تو کئی دفعہ نا ہم جج بن جاتے ہیں. جج ایک ہی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. ایسے حالات میں ہمیں تسلی دینا. ایوب کے دوست جو آئے ہیں وہ ایوب سے محبت رکھتے, ایوب کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے, شاید ایوب کے ساتھ جوان ہوئے, اور آئے اور آ کر کہتے ایوب تم نے کوئی گناہ کیا, ضرور کوئی گناہ کیا. ایوب نے ویسے پوچھا نہیں ان کو, یہ جو بات میں نے کی ہے ایوب بھی یہ کر سکتا ہی بھائی جی گناہ دسو تاکہ میں توبہ تو کراں. ایوب بیچارہ آپ پہ ٹوٹے آسی چپ کر کے بیٹھا رہے. سو کئی ایک بار جب آپ ٹوٹے ہوتے ہیں, آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ کے گرد مشاورتی کمیٹی, مشاورتی لوگ, دوستوں سے اچھا کون ہوتا ہے؟ قریبی دوست جس سے آپ ہر بات شیئر کر لیتے ہیں. وہ بھی ایوب کے خلاف, بیوی اس کے خلاف, لوگ اس کے خلاف. ایوب تنہا زمین پر اپنے سر میں خاک ڈالتا, بیٹھ جاتا اور خدا کے خلاف نہیں جاتا. ایوب کوئی ڈیسیجن نہیں لیتا. لوگ کہتے ہیں تو ایسے کر لے, ایوب چپ ہے, خاموش ہے, وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لیتا. وہ اپنے سارے فیصلے خدا کے ہاتھ میں دے دیتا. اگر بحالی کی طرف جانا ہے تو پہلا ڈیسیجن جو ہمیں لینا, اپنے سارے فیصلے just give it to God. الزام تراشی سب کچھ ہے. خدا خاموش ہے مگر ساتھ ہے. کہ ایک بار خدا خاموش ہوتا ہے لیکن ساتھ ہوتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے توڑ پھوڑ کے اندر. خدا کے خلاف بولنا در حقیقت اس توڑ پھوڑ میں پڑے رہنا ہے. لکھا ہے تو موت کی سایہ کی وادی میں سے گزر جائے گا, پڑا نہیں رہے گا. اگرچہ مصیبت بہت بڑی ہوتی ہے. ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے گھر میں جنازہ اٹھایا. ایوب نے 10 سے زیادہ جنازے نوکروں کے بھی سب کے اٹھائے ہوں گے. یہ بات ہمیں تسلی دیتی ہے. الزامات, دوست, سب کچھ ہے, خدا بھی ہے لیکن خدا خاموش. جب آپ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, جب آپ ٹوٹتے ہیں, خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. بحالی خدا کی طرف سے ہے. یہ صرف آپ کی توڑ پھوڑ, آپ کو نیا ایمان میں بڑھانا نہیں ہے, بلکہ نئی برکت, نئی طاقت, نیا مقصد, نئی ویژن, نیا آپ کی زندگی میں سب کچھ خدا نیا کر دیتا ہے. ہاللویا. خدا آپ کو نیا بنا دیتا ہے. ایوب کی زندگی میں بیماری, روپیہ پیسہ نہیں ہے, غربت, اولاد نہیں ہے, بے اولادی, ہر طرح کی باتیں جو اس کے خلاف ہے, آوازیں جو اس کے خلاف ہے, لیکن ایوب بیٹھا ہوا ہے. ایوب نہیں بولا. پھر ہوتا کیا ہے؟ نئی برکت, نئی طاقت اور نیا مقصد ایوب کی زندگی میں جاری ہوتا. پطرس نے انکار کیا. انکار کے بعد ٹوٹ چکا تھا. 3 بار انکار کیا تھا. جب اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا وہ ٹوٹ چکا تھا, شرمندہ تھا. لیکن خدا پطرس کے ساتھ تھا کیونکہ وہ خدا بحال کرنے والا ہے, اور خدا نے پطرس کو کلیسیائی قیادت کے لیے استعمال کیا. ہاللویا.
جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں، جب آپ شرمندہ ہوتے ہیں، جب آپ عاجز ہو جاتے ہیں، پھر خدا آپ کو بحال کرتا ہے اور پھر کلیسیائی قیادت کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ توڑ پھوڑ سے بحالی تک ہمارا عنوان ہے۔ درد، تکالیف انسان کو اور گہرا کر دیتی ہیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ زخم بہت گہرا ہے، میں نے سنا ان دنوں میں یہ صدمہ بہت گہرا، بہت بڑا ہے، لیکن جتنا بڑا گہرا صدمہ اتنا گہرا بڑا ایمان۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جتنی وڈی مصیبت اوڈی وڈی برکت، جتنا گہرا صدمہ، جتنی گہری تکلیف، یہ انسان کو ایمان میں گہرا بنانے کے لیے۔ ایوب کا ایمان شاید اتنا نہ ہوتا، شاید ایوب کو صبر یا ایمان یا راست بازی کی کہانی اس کی نہ لکھی جاتی، وہ بائبل میں قلم بند نہ کیا جاتا، اس کی کتاب کے 42 ابواب نہ ہوتے، اگر وہ صرف اسی زندگی میں جیتا رہتا۔ اس کے پہلے 7 بیٹے 3 بیٹیاں ہوتی، شکر گزاری چل رہی تھی، ایوب بہت اچھا ہے، کہانی ختم۔ آج آپ اور ہم نہ سیکھتے۔ خدا کئی ایک بار ایمانداروں کی زندگی میں مصیبت اس لیے بھی بھیجتا ہے کہ جب وہ ایمان پر کھڑے ہوں گے تو لوگ جانے کہ یہ میرے لوگ ہیں۔ ہاللیلویہ، یہ ایمان پر کھڑے ہیں تاکہ آپ کو تقویت ملے۔ خدا نہ کرے جب کسی کے گھروں میں ایسے معاملات ہو جائیں، خدا نہ کرے، تو پھر آپ ایمان میں مضبوط رہیں ایمانداروں کو دیکھ کر۔ ہاللیلویہ۔ خدا ایمانداروں کو دوسروں کو ایمان پر کھڑا کرنے کے لیے شروع سے استعمال کرتا آیا۔ ایوب کی زندگی میں بھی یہی ہوا، اور بہت سارے لوگ آج ایوب کی اس سارے سفر سے تسلی پا جاتے ہیں۔ 10 بچے اور 10 جنازے۔ شکر گزاری بھی ہے، راست بازی بھی ہے، صبر بھی ہے، محبت بھی ہے، خدا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مصیبت جب آئی ہے تو وہ خدا کے خلاف نہیں بولا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب مصیبت جتنی بڑی ہے اتنی بڑی ایمان میں تقویت بخشنے کے لیے خدا کی ذات اور نئے طور سے خدا کے ساتھ چلنا خدا سکھاتا ہے۔ میں پرانے عہد میں ایک آیت پڑھ رہا تھا کہ ایک بار خدا ہمیں گہری تاریکی میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ ہم روشنی کو دیکھیں اور روشنی کی طرف بڑھیں۔ کئی ایک بار ایسا ہوتا ہے خدا ہمیں گہری تاریکی میں چھوڑتا ہے تاکہ ہم روشنی کی طرف بڑھیں، تو ہمیں بڑھنا ہے۔ آپ کے گھروں میں بھی بہت ساری مصیبتیں ہو سکتی ہیں۔ خداوند آپ سبوں کو، مجھ سمیت ہم سبوں کو 80 سال سے زیادہ کی عمر عطا کرے۔ میں نے یہی دعا کی ہے۔ میرا صاحبزادہ 1 سال میں 80 سال کی عمر جی گیا۔ میں نے خداوند سے کہا تھا، خداوند میں نے تو 80 سال کہا تھا، 1 سال میں 80 سال جتنی محبت اور جی جانا، یہ بحالی کے بعد دعا، بحالی کے بعد، بحالی سے پہلے دعا۔ ابھی بحالی آئی نہیں ہے ایوب کی زندگی میں۔ ایوب کے 42 ابواب ہیں جس میں وہ صرف دعا کر رہا ہے۔ بھائی وہ اپنے دوستوں کا جواب نہیں دے رہا، اپنی بیوی کا جواب نہیں دے رہا، اپنے علاقہ کے لوگوں کا جواب نہیں دے رہا۔ He just connected with God۔ وہ خدا کے حضور بیٹھ گیا، وہ خدا کے حضور بیٹھ کر دعا کرتا، وہ خدا سے باتیں کرتا، بہت سارے سوالات جو اس کی زندگی کے اندر ہیں وہ خدا کے سامنے رکھ دیتا۔ بحالی سے پہلے جو دعا ہے اس میں بحالی کے لیے دعا نہیں ہے۔ ایوب نے 7 بیٹے 3 بیٹیوں کے لیے دعا
نہیں کی, ایوب نے صحت تندرستی کے لیے دعا نہیں کی, ایوب نے مال و دولت کے لیے دعا نہیں کی کہ مجھے سب کچھ واپس کر. Last night I was learning. میں بھائی سیمویل کے جنازے کے بعد جب گھر آیا, we were very late. آصف بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, 1 بج گیا ہمیں وہاں سے قبرستان سے, ہم ان کے صاحبزادے کا ویٹ کر رہے تھے. ہم جب گھر پہنچے, میں کہہ رہا تھا خداوند کو نئے طور سے میں ایوب کی کہانی کو بہت دفعہ سنا چکا ہوں, مجھے سب سے پہلے قوت دے, میں ایوب کو ان ڈیپ سمجھنا چاہتا ہوں. ایوب کی زندگی میں ایسا کیا تھا؟ خدا نے مجھے پوائنٹ دیا, اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ ایوب نے جواب نہیں دیا. ایوب خاموش رہا, ایوب خدا سے بات کر رہا ہے. ایوب نے خدا سے یہ تمام تر چیزیں واپس لینے کے لیے دعا ہی نہیں کی. سن, میں نے 42 ابواب کا مطالعہ, میں نے ان شارٹ اپنے فون میں سے نکال کے کویسچن کیا کہ is Job prayer for return his all blessings. کیا ایوب نے دعا کی کہ میری ساری برکات مجھے واپس دے؟ کل رات سے پہلے I was praying Caden should be back اور ہم یہ دعا کریں گے, لیکن کل رات سے میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا ایوب کا جو ایمان تھا, اس نے 7 بیٹے ہو بہو اسی شکل کے, 3 بیٹیاں ہو بہو اسی شکل کی ریسیو کر لی, لیکن ایوب نے دعا نہیں کی یہ تمام تر چیزیں واپس لینے کے لیے. ایوب نے کیا کیا؟ ویری ڈیپ پوائنٹ. میں اسی آیت کی طرف واپس آنے لگا ہوں. ایوب خدا سے بات ضرور کر رہا ہے, اس کو آپ دعا کہہ سکتے ہیں, لیکن اس بات چیت کے اندر, اس دعا کے اندر, اس ہم کلام ہونے کے اندر ایوب نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا میرے ساتھ ایسا کیوں. اس نے یہ نہیں کہا خداوند تو مجھے واپس کر. All my health, all my money, all my childs. 3 چیزیں گئی تھی. ایمان نہیں گیا. یہ چیزیں چلی جائے, ایمان رہے تو واپس. ہاللیلویہ. 3 چیزاں واپس, کیونکہ ایک چیز اس کے پاس تھی اور وہ ایمان تھا. میں نے سوچا کہ ایوب نے یہ دعا نہیں کی. how is possible, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے تو مانگ میں تجھے دوں گا. اس نے مانگا بھی نہیں, خدا نے اسے دیا. یہ کیا درجہ ہے ایمان کا؟ آگے چل کر لکھا اس نے دعا کی ہے. دعا کی ہے, بچوں کے لیے نہیں, صحت کے لیے نہیں, پیسے کے لیے نہیں, جو کچھ چھن گیا اس کے لیے نہیں. جو دعا کی ہے وہ کس کے لیے کی ہے؟ آئیں کتاب مقدس میں سے دیکھیں, اور سڈن چیزیں اس کی زندگی میں ہونا شروع ہو گئی. بھائی جب اس نے کیا نا, اینڈ پہ پورے 42 ابواب میں اس نے یہ کام نہیں کیا, 41 ابواب میں اس نے یہ کام نہیں کیا. اب 42ویں ابواب کے اندر اس نے جو کام کیا نا, اتنی باتیں, اتنا سارا کچھ, یہ جو اس نے کام کیا اس کے سڈن چیزیں اس کی زندگی میں تبدیل ہو گئی. بھائی توڑ پھوڑ ہے, سارا کچھ ہے, بہت ساری باتیں خدا کے ساتھ. 41 ابواب میں کتنی کو باتیں اس نے کی ہوں گی, لیکن ایک کام اس نے کیا. یہ اس نے شاید پہلے کر لیتا, لیکن اب اس نے یہ کام کیا. سنیے 42واں باب اس کی 10ویں آیت, یہ آخری باب ہے. اس میں یوں مرقوم ہے, اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب
اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی. سر میں خاموش ہوں. ایوب نے دعا کی اپنے دوستوں کے لیے، بچے پانے کے لیے، واپس صحت واپس لانے کے لیے. کئی ایک بار ہم اپنے دوستوں کے لیے دعا نہیں کرتے. ہماری زندگی کے اندر بیماری ٹھہر جاتی ہے، غربت ٹھہر جاتی ہے، قرض ٹھہر جاتا. نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے. میں نے یہ نئی بات سیکھی ہے کل رات. آج سے پہلے میں خادم ہوتے ہوئے بھی یہ کہتا تھا آپ اپنی بیماری کے لیے دعا کریں، آپ اپنی غربت کے لیے دعا کریں. میں نے کبھی نہیں تھا کہا اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں. لیکن کل رات میں نے جب اس کو ان ڈیپ بھائی پڑھا، I was shocked. میں نے کہا خدا اس طرح سے بھی کام کرتا ہے. اور جس کا سب کچھ چھن گیا وہ دعا نہیں کر رہا، اس نے دعا کی ہے، ابھی تک بحالی نہیں ہے. اور دوستوں کے لیے بھی اس مقصد کے لیے دعا نہیں کر رہا کہ مجھے اولاد مل جائے گی، مجھے خدا سب کچھ واپس کر دے گا. نیت یہ نہیں ہے بھائی، یہ نیت یہ نہیں ہے. عارش بھائی، اٹ از ناٹ پرپس. کئی ایک بار ہم پرپس رکھ کے دعا کرتے ہیں دوسروں کے لیے، اس کا پرپس ہی نہیں ہے. لوگ اس کے خلاف ہیں، اس کے دوست اس کے خلاف ہیں، آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ لکھا ہے ایوب کی اسیری میں خداوند نے دیکھا کہ اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا. اے ہاتھ بدائے تاکہ خداوند میرے دوستوں کو بحال کر. وہ جو میرے خلاف بولتے ہیں خداوند تو ان پر رحم کر، ان کے چولہے جلتے رہیں، یہ بحال رہیں، یہ زندگی پائیں، یہ کثرت کی زندگی پائیں. سر ایسے کہتا جا رہا ہوگا. دعا کیا کی ہوگی بھائی؟ خداوند تو ان پر رحم کر، خداوند تو ان کو معاف کر، خداوند یہ میرے خلاف بولتے ہیں، خداوند تو ان کو اپنی زندگی سے معمور رکھ، ان کے بچوں کو ان کو سلامت رکھ. خداوند کس قدر رحم سے بھرا ہوا ایوب. اور نیت بھی نہیں ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے بچے واپس آ جائیں گے، میری صحت واپس آ جائے گی، میرا مال و دولت، نوکر چاکر، مال میشی گلہ سب کچھ واپس آ جائے گا. نیت نہیں ہے لیکن پریئر کر رہا ہے. سر یہ آیت جو ہے یہ بائبل میں لکھی ہے. ایوب نے واپس پایا نا، تو میں دیکھ رہا تھا اس نے کیا کیا تھا. اس نے کیا کیا؟ ہم ایوب 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 کہتے ہیں، ایوب نے کیا کیا تھا سب کچھ پانے کے لیے؟ بہت ساری باتیں کی، لیکن کچھ باتیں ایسی کر گیا جس سے خدا نے کہا ٹھیک ہے تیری میری ڈیل ڈن. ایمان میں کھڑا ہے، سب کچھ ہے، توڑ پھوڑ کے پروسیس کے اندر لکھا. خدا نے ایوب کی اسیری میں جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی. ایمینول بھائی کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ آئے سب کہیں کیا لکھا ہے؟ بدل دیا. کن کو؟ حالات کو. ہاللیلویا ہاللیلویا. سچویشن بدل گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں بھائی. دوستوں کے لیے دعا کرنے کے بعد لکھا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا. خدا کی نیچر ہے بھائی، خدا کی فطرت ہے. فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. یہ ریکارڈ ہو گیا، آپ کو حل مل گیا نکلنے کا. بھائی اگر خدا ایوب کی زندگی میں یہ کر سکتا ہے نا تو ہماری زندگی میں بھی یہ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہمیں حل مل جانا. کنکلوژن کیا؟ کنکلوژن یہ ہے کہ ایوب کے پاس
جو ہتھیار کے طور پر جو اس نے کیا وہ یہ، اس نے دوستوں کے لیے دعا کی. خدا کی نیچر یہ ہے، جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں خدا آپ کو بحال کرتا ہے. لکھا ہے تم دوسروں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرو، میں تجھے برکت دوں گا. ہاللیلویہ. جاؤ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کرو، انہیں باپ بیٹے روح کے نام سے بپتسمہ دو. تم میرے گھر کی فکر کرو، میں تیرے گھر کی فکر کروں گا. بہت ساری آیات ہیں بھائی، اس میں لکھا دوستوں کے لیے دعا کی، خدا نے بدل دیا. خدا نے ایوب کو دعا کن کے لیے کر رہا ہے اور مل کس کو رہا ہے؟ دعا کس کے لیے کر رہا ہے؟ سر اس کے علاوہ کوئی ایوب کی زندگی میں کوئی حل نہیں ہے. میں اس کی زندگی میں جو کچھ ہوا، اب یہ خدا کی نیچر ہے. اگر ہم ایوب کی طرح برکت پانا چاہتے ہیں تو ہماری خدا کی فطرت وہی ہے، تو ہمیں یہی حل نکالنا چاہیے. اس کے علاوہ بائبل میں لکھا ہے جی. اب ہوا کیا؟ لکھا ہے تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں، اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے، اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھایا پیا اور اس پر نوحہ کیا. اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خدا نے اس پر نازل کی تو اسے تسلی دی. ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی. اور خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں، 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل، 1,000 گدیاں ہو گئیں، اور اس کے 7 بیٹے 3 بیٹیاں. ریٹرن، مال و دولت، صحت، بچے، سب کچھ واپس. میں نے ایوب کو آج سے پہلے اس طرح سے بیان نہیں کیا. میں ایوب کے لیے، کیونکہ یہاں پر بات آپ سب ہمارا گھرانہ ہے، لیکن بات اتنی سینسٹیو تھی کہ میں خود اتنا ٹوٹ چکا ہوں کہ میرا صاحب زیادہ گیا. لیکن میں نے ایک چیز یہاں پر سیکھی ہے، God is great all the time. جب میں نہ تھا تب بھی وہ مبارک تھا، جب میں ہوں تب بھی وہ مبارک، اور جب ہم نہ رہیں گے تب بھی وہ مبارک رہے گا. ہاللیلویہ. اس بات کو اپنی زندگی میں رکھیے گا. خداوند مبارک ہے، خداوند زور آور ہے، خداوند چھین لیتا ہے، خداوند بحال کرتا ہے، خداوند آزاد کرتا ہے، خداوند نیا زور، نئی طاقت، نیا مقصد دے کر آپ کو اس جہاں میں قائم رکھتا ہے. لیکن ایوب کی طرح اس بات کو یاد رکھیے، ایوب کی زندگی کے اندر جو بحالی ہے وہ مخالفت میں بھی دعا ہے، اور دوستوں کے لیے دعا ہے. وہ جو الزام لگاتے ہیں، ایوب ان کے ساتھ دعا میں جھک جاتا اور کہتا ہے خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور انہیں معاف کرتا. دعا معافی ہے. کھوئی ہوئی خوشی واپس. انر پیس، نہ صرف اسے اولاد ملی بلکہ جو اس کا پیریڈ تھا سارا وہ دکھ کا، کتنے سالوں کا، مہینوں کا، خدا نے وہ جو ٹوٹا ہوا دل تھا اسے جوڑ دیا، اور اس کے دل کے اندر پہلے جیسی خوشی اسے واپس دے دی. جوائے، خوشی کہ ایک بار ہم اتنا ٹوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند یہ خوشی واپس آنے والی نہیں. خدا نے اسے انر جوائے واپس دیا. لکھا اس نے اپنے پوتے پوتیاں بچے پھر دیکھے، اور لکھا ہے عمر رسیدہ ہو کر وہ مرا.
आए अपनी आंखों को, कदमों पर खड़े हों, आंखों को बंद करें।